السلام علیکم معزز دوستو، خوف خدا ایک ایسی چیز ہے جو اگر کسی کے دل میں آ جائے تو اللہ تعالیٰ اسے اس دنیا اور اس جہان دونوں میں ہی اس کا صلہ دیتے ہیں۔ آج کا واقعہ بھی کچھ خوف خدا کے بارے میں ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ادہم رحمہ اللہ علیہ کو خوف خدا کی وجہ سے بچائے وقت کی ایک پرہیزگار بیٹی سے نکاح کا شرف بخشا۔ ایک دفعہ ادہم رحمہ اللہ علیہ کا بخارا کے باغات سے گزر ہوا۔ آپ ایک نہر کے کنارے جو باغات سے اندر ہوتی ہوئی نکلتی تھی بیٹھ کر وضو کرنے لگے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ مذکورہ نہر میں ایک سیب بہتا ہوا آ رہا ہے۔ خیال کیا کہ اسے کھا لینے میں کوئی مذائقہ نہیں، یعنی کوئی حرج نہیں، چنانچہ اٹھا کر کھا لیا۔ جب کھا چکے تو یہ وسوسہ دل میں پیدا ہوا کہ میں نے سیب کے مالک سے اجازت نہیں لی تو یہ سیب ناجائز طریقے پر کھا لیا ہے۔ اس خیال سے اس مالک کے باغ کے پاس گئے کہ اس سے امر کی اطلاع دیں کہ تاکہ اس کے اجازت سے وہ سیب حلال ہو جائے۔ چنانچہ باغ کے دروازے پر گئے جہاں سے وہ سیب بہ کر آیا تھا۔ دروازہ کھٹکھٹایا، آواز سن کر ایک لڑکی باہر آئی۔ آپ نے اس لڑکی سے کہا کہ مجھے باغ کے مالک سے ملنا ہے، اسے بھیج دو۔ اس لڑکی نے عرض کیا کہ باغ کی مالک ایک عورت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا چلو آپ پوچھ لو، میں خود ہی حاضر ہو جاتا ہوں۔ چنانچہ جب اجازت مل گئی اور آپ اس خاتون کے پاس تشریف لے گئے اور ان کو سارا واقعہ سنایا۔ خاتون مذکورہ نے جواب دیا کہ باغ کا نصف حصہ تو میرا ہے اور نصف حصہ سلطان کا ہے، تو لہٰذا میں نے تو نصف حصہ آپ کو معاف فرما دیا، اور سلطان یہاں سے بخل تشریف لے گئے ہیں جو بخارا سے 10 دن کے مسافت پر واقع ہے، تو آپ کو سیب کا نصف حصہ بادشاہ کے پاس جا کر ہی معاف کرانا پڑے گا۔ تو یہ بات سن کر ابراہیم رحمہ اللہ علیہ بخل کے لیے تیاری شروع کرنے لگے اور بخل جا پہنچے۔ جب وہاں پہنچے تو بادشاہ کی سواری جلوس کے ساتھ جا رہی تھی۔ اس حالت میں آپ نے سارا واقعہ بادشاہ کو سنایا اور نصف سیب کی معافی کے طلبگار ہوئے۔ بادشاہ نے کہا کہ اس وقت تو میں کچھ نہیں کہتا، آپ کل میرے پاس آ جانا، میں آپ کو جواب دے دوں گا۔ اس بادشاہ کی ایک حسین و جمیل بیٹی تھی اور بہت سے شہزادوں کے اس کے لیے رشتے کے پیغامات آ چکے تھے، لیکن شہزادی کا باپ انکار کر دیتا کیونکہ شہزادی ایک عبادت گزار اور نیک کارواں لڑکی تھی اور اس کے سارے دوست بھی عبادت گزار اور نیک کارواں تھے۔ اسی لیے بادشاہ کی خواہش تھی کہ اس کی شادی بھی کسی نیکوکار لڑکے سے ہو جائے۔ جب بادشاہ محل واپس آیا تو اپنی لڑکی سے یعنی اپنی بیٹی سے ادہم رحمۃ اللہ علیہ کا سارا واقعہ بیان کیا اور کہا میں نے ایسا پرہیزگار شخص کبھی نہیں دیکھا کہ صرف نصف سیب حلال کرانے کے لیے بخارا سے بخل آیا ہو، وہ بھی 10 دن کی مسافت پر۔ جب لڑکی نے یعنی بادشاہ کی بیٹی نے یہ ساری کیفیت سنی تو انہوں نے نکاح کے لیے ہاں کر دی۔ جب دوسرے دن ادہم رحمہ اللہ علیہ بادشاہ کے پاس آئے تو اس نے ان سے کہا کہ جب تک آپ میری لڑکی سے نکاح نہ کریں گے آپ کو سیب کا نصف حصہ معاف نہیں کروں گا۔ ادہم نے کہا کمال ہے، مگر نصف سیب حلال کرانے کے لیے نکاح منظور کر لیا۔ چنانچہ بادشاہ نے اپنی بیٹی اور ادہم کا نکاح کرا دیا۔ جب ادہم خلوت میں اپنی بیوی کے پاس گئے تو دیکھا کہ لڑکی یعنی بادشاہ کی بیٹی اور ان کی بیوی نہایت آراستہ اور پیراستہ ہے، یعنی خوب سجی سوری ہے، اور مکان جہاں پر وہ لوگ ٹھہرے تھے وہ بھی نہایت ہی خوبصورت اور سب چیزوں سے بھرا ہوا تھا۔ تو ادہم نے ایک گوشہ میں جا کر نماز میں مصروف ہو گئے حتیٰ کہ اسی حالت میں صبح ہو گئی، اور اسی طرح 7 راتیں اسی طرح گزر گئی کہ جب رات ہوتی تو ادہم رحمہ اللہ علیہ عبادت میں مشغول ہو جاتے، اور مگر اب تک بادشاہ نے یعنی سلطان نے سیب کا نصف حصہ انہیں معاف نہ کیا تھا۔ اسی لیے ادہم رحمہ اللہ علیہ نے بادشاہ کو یاد دہانی کے لیے پیغام بھیجا کہ اب وہ نصف سیب کا حصہ معاف کرا دے، مگر بادشاہ نے کہا کہ جب تک آپ میری لڑکی کے ساتھ اجتماع نہ کرو گے، یعنی جب تک آپ میاں بیوی میں اجتماع کا اتفاق نہ ہوگا تب تک میں معاف نہیں کروں گا۔ آخر کار ایک رات ادہم اپنی بیوی کے ساتھ اجتماع پر مجبور ہوئے اور انہوں نے اجتماع کر لیا، اور اجتماع کے بعد جب آپ نے غسل کیا اور نماز پڑھی اور نماز کے بعد ایک چیخ مار کر مصلی پر سجدے میں گر کر پڑ گئے، یعنی سجدے میں گرے، اور تو جب صبح ہوئی اور لوگوں نے دیکھا تو ادہم رحمہ اللہ علیہ کو مردہ پایا، یعنی ان کو شہید پایا۔ بعد ازاں لڑکی سے ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، چنانچہ بادشاہ کا کوئی بیٹا یا نواسا نہ
نہ تھا تو ابراہیم رحمہ اللہ علیہ کو ہی سلطنت ملی، مگر ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی سلطنت کو چھوڑ دیا، اور اس کی بھی ایک مشہور کہانی ہے۔ عزیز دوستو، اسی طرح کے اور واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور کمنٹ بھی کر دیجئے۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔